اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا، میں آپ سب کو میوٹ کر دوں and then let's start. تو I have an announcement to make also. ایک شیئر کرنا چاہ رہی تھی ایک آپ لوگوں سے، لیکن وہ تھوڑی دیر بات کرتی ہوں، سب لوگ آ جائیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ فریدہ بھی آ گئی ہیں، لیکن جو اور لوگ آ جائیں انشاءاللہ اس کے بعد پھر کرتی ہوں۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ پہلے الحمدللہ لاسٹ ویک ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، ہم نے سورہ الانفال سٹارٹ کیا تھا۔ ایکچولی ہم نے اس کی انٹروڈکشن کی تھی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے فرسٹ 10 آیات آف سورہ الانفال کمپلیٹ کیے تھے، ورڈ فار ورڈ اینڈ تفسیر۔ انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے ود آیہ نمبر 11 آف سورہ الانفال۔ لیکن بیفور وی سٹارٹ آیہ نمبر 11، میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو کہ میری نظروں سے اس وقت بالکل میری مطلب میرے ذہن سے نکل گیا تھا، لیکن اب مجھے وہ بات یاد آئی تو میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے۔ آیہ نمبر 9 جب ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے ویک میں کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی مسلمانوں کو کہ ہم آپ کو اینجل سے یعنی ملائکہ سے سپورٹ کریں گے۔ اور کتنے اینجلز یاد ہے؟ 1000 اینجلز۔ اللہ تعالیٰ بھی الف، آپ کو یاد ہے کسی نے سیدہ نے پوچھا ابھی تک بھی الف کا کیا مطلب ہے؟ بھی الف ملائکت، یعنی کہ اتنے 1000 اینجل سے سپورٹ کریں گے۔ اب آپ اگر تھوڑا سا پچھلے زور ڈالیں اپنے ذہن پہ کہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا، سورہ آیہ نمبر 124 اور 125 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے پرومس کیا تھا کہ مسلمان آرمی کو وہ ہیلپ کریں گے with how many angels 3000 angels، اینڈ دین ایک اور پرومس تھا جس میں 5000 angels تھا in case of a sudden attack۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا، اور وہ حالانکہ وہ بات کی ہیں کیونکہ وہ دوسرے غزوے کی تھیں، یہ تو غزوہ بدر تو فرسٹ غزوہ تھی نا، لیکن اس کے بعد یہ ہونے والا تھا۔ ابھی ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات تھی جو مجھ سے رہ گئی لاسٹ ٹائم، ان تینوں گروپس آف اینجلز کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر اینجل کے گروپ کے بارے میں ایک پرٹیکولر کوالٹی، ایک پرٹیکولر خصوصیت کو مینشن کر رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ کو یاد ہے کیا ہے؟ الانفال میں مردفین، مردفین کا لفظی مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا پے در پے اردو میں، اور انگلش میں نے بتایا ون فالوئنگ دی ادر ان سکسیشن، یعنی کہ پرہیپس کوئی ایسی انڈیکیشن تھی اس ٹیکسٹ میں جب مردفین اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب بہت سارے جو انٹرپریٹرز ہیں اور جو مفسرین ہیں وہ اس طرح سے الگ الگ اس کے تفسیر بیان کرتے ہیں، تو لیکن ایک جو بہت سمپل سی تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ مردفین کا مطلب ہے ان سکسیشن، یعنی پے در پے، یعنی کہ دیر ور مور کمنگ، there were others coming too behind these angels۔ مردفین یعنی سکسیشن میں آتے رہیں گے، پے در پے آتے رہیں گے، مطلب یہ اس کی کوالٹی بیان کی تھی۔ جب سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا اس میں 124 میں آیا تھا منزلین۔ منزلین کا کیا مطلب ہے؟ جو اوپر سے، جیسے کہ ہم آیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں منزلین، وحی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جس کو اوپر سے بھیجا گیا، سینٹ ڈاؤن، انگلش میں کہتے ہیں سینٹ ڈاؤن، مطلب سینٹ ڈاؤن فار یو۔ اس وقت کس لیے؟ مسلمان بلیورز کے لیے جو تھا، بلیورز کی جو فوج تھی اس کے لیے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو فرشتے آئیں گے دے ول ڈسینڈ فرام دا ہیونس۔ آپ یہ غور سے سنیں، ڈسینڈ فرام دا ہیون، منزلین، ٹھیک ہے نا، ان کا تنزیل ہوا تھا۔ اس میں ایک ہنٹ نظر آتی ہے جو بہت سمپل، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے کہ ایک اسپیشل ارینجمنٹ بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اس دنیا میں اینجلز آپ کو پتہ ہے موجود ہیں، ہر طرف موجود ہیں، لیکن دے ول ناٹ بی امپلائڈ فار دس مشن، یعنی اوپر جنت سے یا آسمان سے اینجلز بھیجے جائیں گے، سینڈ ڈاؤن، اس لیے منزلین کا لفظ تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک اسپیشل اپوائنٹمنٹ تھی اینجلز کی، یعنی کہ ان کو ایک اسائنمنٹ فلفل کرنے کے لیے، اس جنگ میں ہیلپ کرنے کے لیے، اس غزوہ میں ہیلپ کرنے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد آیہ نمبر 125 میں آل عمران میں تھا کہ کوالٹی آف اینجل کیا بتائی ہوئے؟ مسومین۔ مسومین کا مطلب ہے جس کے اوپر ڈسٹنکٹ مارکس ہوں گے، جن کے اوپر نشانات ہوں گے۔ اب اس کی اتنی لمبی تفاصیر ہیں کہ میں اس میں بالکل ہی نہیں گھسنا چاہ رہی ہوں، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ وہ اپیئر ہونے والے تھے کسی پرٹیکولر ڈریس میں، یا کوئی پرٹیکولر ڈسٹنکٹیو سائنس ہوں گے یا مارکس ہوں گے جن سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ اینجلس ہیں، اور یا تو وہ انسانی فارم میں آئیں گے لیکن پتہ چل رہا ہوگا کہ اینجلس ہیں۔
اس کی ڈیٹیل میں نہیں گھسوں گی، کسی میں کلرز دیے، کسی میں کیا دیے میں، ہم آگے بڑھتے ہیں. صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ 3 قسم کی اینجلز ہیں، مردفین، منزلین اور مصومین. تو اب ہم موو کرتے ہیں آیت نمبر 11 کو. آیت نمبر 11 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہر بکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، یہ اللہ تعالیٰ یاد ہے. جب میں نے آپ کو جب از کا لفظ یوز ہوتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یاد کرا ہوتا ہے کہ یاد کرو، ریممبر. لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب از یغشیکم، وین ہی کورڈ یو ود ڈراؤزینس. ڈراؤزینس بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، سلمبر کہہ سکتے ہیں، سلیپینس کہہ سکتے ہیں. اس کا روٹ لیٹرز ہیں غین شین واو، غین شین واو. غشا یغشی تغشیتن، غشا یغشی تغشیتن. فارم کون سا ہے؟ فارم 2. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ، اور اردو میں ہے، جب اس نے تم پر اونگ طاری کی. اونگ طاری کی، اونگ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ. ایک غشی بھی اردو میں بھی ہم غشی کہتے ہیں، غشی سی، ایک نیند سی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، از یغشیکم النعاس امنتم منہ. امنتن کا مطلب ہے سیکیورٹی یا پیس، جیسے ہم کہتے ہیں امن. ایک امن یا پیس، پیس انگلش میں کہیں گے سیکیورٹی یا پیس. منہ فرام ہم، فرام اللہ. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. وَيُنَزِّلُ یہ وہی لفظ ہے تنزیل کا، جیسے میں کہتی وَيُنَزِّلُ. تو اچھا، اس کا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ غشی کا کیا ہوتا ہے، لیکن نعاسہ کا بتانا بھول گئی. نعاسہ کا مطلب ہے اونگ. تو یہ پورا غشی غشیتن یعنی کہ ایک ہی، سوری میں نے آپ کو غلط بتایا، یہ غشیکم النعاسہ کا پورے کا مطلب ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کور کر دیا ود نعاسہ. نعاسہ کا مطلب ہے ڈراؤزینس. غشی کا مطلب نہیں ہے ڈراؤزینس، غشی کا مطلب ہے کور کرنا. غشا یغشی جو ہوتا ہے نا وہ کور کرنا ہوتا ہے. کورڈ یو ود ڈراؤزینس. سوری، آپ اس کو کریکٹ کر لیں کہ اللہ نے آپ کو ڈراؤزینس سے کور کیا، آپ کو نیند سے کور کیا، آپ کو ایک غشی، چونکہ اردو میں ہم کہتے ہیں اس لیے میں نے اس کو مکس کر دیا اس کے ساتھ، اونگ طاری کر دی آپ کے اوپر. نعاسہ کا مطلب ہے اونگ، یعنی کہ اس جو غشی کا لفظ میں کہتی وہ نعاسہ پہ. امانتاً یعنی کہ ایک پیس یا سیکیورٹی. من ہو فرام ہم. وَيُنَزِّلَ، يُنَزِّل تو آپ کو پتہ ہے، نزلہ يُنَزِّلُ تنزیل، فارم 2 ہے. اور علیکم اپون یو من السماء فرام دا اسکائی ماء یعنی کہ واٹر. یہ واٹر کون سا ہے جو سما سے آتا ہے؟ یہ رین ہوتا ہے. ہمیشہ جب ماء من السماء آتا ہے اس کا مطلب رین ہوتا ہے. اس میں اردو میں ہے جب اس نے تم پر اونگ طاری کی تاکہ تمہیں اطمینان ہو اس سے اللہ کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی، نازل کیا تم پر آسمان سے پانی. کیوں ہوا؟ اب اس کے ریزن بھی یاد دیے گئے. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ so that he may purify you. He may purify you with it. Bihi, with it. طَهَّرَ يُطَهِّرُ تَطْهِيرٌ. طَهَّرَ يُطَهِّرُ تَطْهِيرٌ form 2 ہے. So that لِيُطَهِّرَكُمْ so that he may purify you bihi with it. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. اور یہ بھی ایک مقصد تھا. and remove. یُذْهِبَ یعنی remove، ذہب سے آتا ہے یُذْهِب، ذہب، لیکن یہ فارم 4 ہے. اذهب یذهب اذهاب، اذهب یذهب اذهاب یعنی فارم 4 ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں and remove یا take away from you، عنکم from you، رجز الشیطان یعنی the evils of the شیطان، یعنی evil of the شیطان کی evil whispers، evil suggestions، evil جو بھی ان کی جو whispers ہیں، جو وسواس ہے، اس کو دور کرنا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ. وَلِيَرْبِطَ ایک اور مقصد یہ تھا and to strengthen. یربطہ کہ ربطہ، یربطو ربطن یعنی strengthen کرنا کس چیز کو؟ قلوبکم آپ کے دلوں کو، your hearts. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. یثبت اگین ثبت یثبت تثبیت فارم 2 ہے. ثبت یثبت تثبیت فارم 2 ہے. اور روٹ لیٹرز کے ہیں ثبت یعنی اس سے فرم کر دیں، آپ سے ثابت قدم کر دیں. اس سے کس سے؟ یور فیٹ. بہل اقدام یعنی آپ کا نہیں لکھا ہوا لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو اور مضبوط کر دے آپ کے قدموں کو. ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں پورا ایک ساتھ تاکہ کلیئر ہو جائے. سو دیٹ ہی میں پیوریفائی یو، دو چیزیں تھیں اس میں. سو دیٹ ہی میں پیوریفائی یو ود اٹ، ان دو چیزوں کی وجہ سے. اینڈ ریموو فرام یو دا ایول سجیشنز آف دا شیطان اینڈ ٹو اسٹرینتھن یور ہارٹس اینڈ میک فرم ود اٹ یور فیٹ.
اردو میں ہے کہ آپ کو پاک کرے اس سے اور دور کر دے آپ سے ناپاکی شیطان کی، اور مضبوط کر دے آپ کے دلوں کو اور جما دے آپ کے قدم، آپ کے قدموں کو جما دے۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، یہ کون سا سین ہے؟ پری بیٹل، مطلب غزوہ بدر سے پہلے کا سین ہے، ابھی جنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، ابھی لوگ آ کے جمع ہوئے ہیں، صرف دونوں طرف بیٹل فیلڈ جمع ہو گئی، ایک طرف بلیورز کی ایک طرف ڈس بلیورز کی، آپ نے پہلے بھی پڑھا۔ تو یہ آیا ریکال کیا کرتی کہ ڈیوائن اسسٹنس آئی، خدائی مدد آئی اللہ کی طرف سے، کس کو آئی؟ بلیورز کو۔ اور کس چیز سے آئی؟ دو چیزوں سے، ایک چیز جو میں نے آپ کو بتایا، ایک یونیک کائنڈ آف ڈراؤزنس آئی، یعنی غنودگی آ گئی، غنودگی آ گئی ان کے اوپر ایسی، یا اونگ آ گئی ایسے ٹائم پہ when it was even difficult to think about sleeping، ایسے وقت پہ جب جو دشمن آپ کے سر پہ، آپ کو معلوم ہے آپ 300 سے تھوڑے زیادہ ہیں، 313 کہا جاتا ہے، 300 سے زیادہ ہیں اور وہ 1000 ہیں، اب آپ کو نیند کیسے آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اپنا فضل کیا کہ یہ یونیک ٹائپ آف ٹرینکویلٹی تھی، یہ ایک اطمینان تھا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ مسلمانوں کے جو دل ہیں اس تمام پریشانی میں، اس تمام انگزائٹی میں، جو کہ ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سے خوف کو دور کر دے۔ آپ دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا بھی، اگر آپ کو ایک نیند آ جاتی، اونگ آ جاتی ہے، آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے، آپ ایک دم سے فریش ہو کے اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک ایشورنس تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو وکٹری ملے گی، آپ کو پیس آف مائنڈ مل رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹرینکویلٹی دی ہے، آپ کو سکون دیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر یہ بھی تھا کہ ان کو پریپیئر کر دیا کہ بھائی آپ تو اب سو کے اٹھ گئے ہو، آپ کو ایک نیند مل گئی ہے، سلمبر ہو گیا ہے، غنودگی آ گئی ہے، اب آپ جب فائٹ کریں گے تو آپ کو ریسٹ مل گیا، اب آپ زور سے فائٹ کر سکتے ہیں، اپنے فل فورس سے فائٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا تھی؟ پہلے یہ تھی اونگ تھی، دوسری چیز اللہ کیا کہتے ہیں؟ یونزل علیکم من السماء ماء، یعنی ان کے اوپر آسمان سے بارش بھیجی۔ اب بارش کے بھی ملٹیپل پرپزز تھے، کچھ سورسز یہ کہتے ہیں کہ وہ رین جو ہے اس نے پرووائڈ کیا سورس آف واٹر، کیونکہ جو واٹر تھا، جو پانی کا سورس تھا، جہاں سے پانی نکل رہا تھا، کنواں ہوگا، چشمہ ہوگا، جو بھی ہوگا، دیٹ واز آن دی ادر سائڈ، یعنی جو یہ لوگ تو مدینہ کی طرف تھے اور وہ مکے کی طرف تھے ڈس بلیورز، اور جو تھا پانی کا سورس اس سائڈ پہ تھا، اس سائڈ پہ نہیں تھا۔ تو اسی لیے وہ کہتے ہیں جہاں ان کا کیمپ تھا اس میں پانی کا سورس سپلائی کرنے کے لیے پانی، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں نے پانی جمع کرنا شروع کر دیا، جو بھی ان کے پاس برتن تھے، جو بھی تھا، اس میں پانی جمع شروع کر دیا۔ اور وہ پانی، سیکنڈ بات یہ ہے کہ وہ پانی کو یوز کر سک رہے تھے اپنے آپ کو دھونے کے لیے، مطلب اپنی امپیورٹی کو صاف کرنے کے لیے، ڈرٹ کو صاف کرنے کے لیے، اور آلسو فار وضو وغیرہ پیوریفیکیشن کے لیے بھی۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہی پانی نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرام دی امپیورٹی آف سیٹینک وسپرس، یعنی جو شیطان ان کے دلوں میں جو بات ڈال رہا تھا، جو وسوسہ ڈال رہا تھا، اس کو بھی اس رج شیطان سے بھی ہٹانے کے لیے، تو وہ پانی نے اتنے سارے کام کیے۔ اور اسی پانی کی وجہ سے جب آپ پانی پیتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو سکون ملتا ہے، تو وہ پانی جب پیتے تھے تو بلیورز کے ہارٹس جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہو جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ ٹو اسٹرینتھن دا ہارٹس آف دا بلیور بیتا، تاکہ اسٹرینتھن کرتے اور وہ اسٹیڈ فاسٹ ہو جائیں، یعنی وہ مکمل طور پہ جم جائیں، اور ان کے ہارٹس جم جائیں گے، اور اگر وہ فزیکل ہارٹ سے جمے ہوئے ہوں گے، دل سے جمے ہوئے ہوں گے، تو فزیکلی بھی وہ اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے۔ تو اس طرح کیا ہوگا، ان کا جو ریزالو ہے، ان کا جو ڈٹرمنیشن ہے، ان کی جو لڑنے کی قوت ہے، وہ آگے بڑھ جائے گی۔ دوسری بات ایک اور تھی کہ اس کی چونکہ بارش ہوئی تو وہ جگہ کیا تھا؟ سینڈی جگہ تھی، وہاں پر سینڈ جو ہے وہ بہت سافٹ تھا، آپ کو پتہ ہے ریتیلی جگہ ہے، پورا عرب ایسے ہی، اب تو بہت بدل گیا، تو اس وقت کی بات ہے، آج سے 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ تھا وہ بالکل سافٹ سینڈ تھا، جو کہ سلپری تھا۔ آپ یہاں بھی بیچ پہ جائیں، آپ دیکھیں سینڈ پہ کبھی کبھی تھوڑا سا سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر بارش آ گئی تو اس نے اس سینڈ کو بھی فرم کر دیا، جس سے ان کو اپنے قدم جمانے میں آسانی ہو گئی۔ تو مسلمانوں کے لیے آسانی ہوگی کہ جب وہ سینڈ کے اوپر پانی آ گیا، ان کے قدم جمنا شروع ہو گئے، تو جب وہ ایڈوانس کرتے تھے تو وہ مومنٹم کے ساتھ کر سک رہے تھے، اس میں ان کے پاؤں پھنس نہیں رہے تھے، سلپ نہیں ہو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آیہ نمبر 12، آیہ نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ از یو ہی، اگین از ہے، ریممبر اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یو ہی کہ جب انسپائر کیا، جب ریویل کیا، جب وحی بھیجی، رب کا آپ کے رب نے، یعنی یور رب، الی الملائکتی ٹو دا اینجلس، وین انسپائرڈ یا ریویلڈ یور رب ٹو دا اینجلس
Anni ma'akum, that I am with you. Anni ma'akum, that I am with you. Fasabbitu, सब्बता युसब्बितु तस्बीतुन, अगेन फॉर्म 2 है कि सो स्ट्रेंथन, उनको बोलने, फरिश्तों को अल्लाह ताला बोलने सो स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो इनको, इनके इनके साबित कदम इनको रखो, किसको? अल्लज़ीना आमनु, यानी those who believe. So again I read it, when inspired ya revealed your Rabb to the angels that I am with you, so strengthen those, हुक्म दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है फरिश्तों को, strengthen those who believe. मैं इनके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप इनको स्ट्रेंथन करें. उर्दू में है, जब वही फरमाई आपके रब ने फरिश्तों को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो साबित कदम रखो ईमान वालों को. उनको हुक्म दिया गया, कमांड दिया गया कि ईमान वालों को साबित कदम रखो. सउल्की फी कुलूबिल लजीना कफरू, I will का उल्की यानी अलका युल्की इल्काउन, लाम काफिया, आपको पता है मिलने को कहते हैं या डालने को कहते हैं अलका, तो लकिया अलका तो होता है, तो अलका युल्की इल्काउन के आई विल कास्ट या आई विल पुट, ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 4, अलका स्टार्ट हो रहा है तो आप देख लें फॉर्म 4 है. सउल्की, आई विल कास्ट, I will put फी कुलूबिल लजीना कफरू, in the hearts of those who disbelieved. अब ये डिसबिलीवर्स के लिए कि क्या डालूंगा उसके दिलों में, अल्लाह ताला कह रहे हैं रोब. रोब का मतलब है टेरर या फियर, जैसे हम कहते हैं ना रोब डाल रहे हैं, मतलब कि वो रोब नहीं, अल्लाह का रोब है टेरर, फियर. फदरिबू फौकल आना की, अब अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं फरिश्तों को कि फदरिबू, तो स्ट्राइक करो, एंड स्ट्राइक, सो स्ट्राइक, फौकल आना की, फ़ौक़ल आनाक, अपॉन देयर नेक्स, आनाक यानी गर्दनों को कहते हैं, फ़ौक़ल आनाक, वदरिबू एंड स्ट्राइक मिनहुम कुल्ला बनान, स्ट्राइक फ्रॉम देम एवरी कुल्ला बनान यानी फिंगर टिप्स, हमारी जो उंगलियां हैं इसकी फिंगर टिप्स, एवरी फ्रॉम एवरी फिंगर टिप. सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं रौब डालूंगा काफिरों के दिलों में, मैं खौफ डालूंगा काफिरों के दिलों में, बस मारो इनको. कौन कह रहा है? अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहे हैं इनको मारो, इनको स्ट्राइक करो, इनको ज़रब मारो, इनकी गर्दनों पर मारो और इनकी हर उंगली पर. ये अल्लाह ताला का हुक्म, देखे कितनी सख्ती से उनको कहा गया कि आप ये करो उन फरिश्तों को. इसकी क्या तफसीर है? इसकी तफसीर है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आई एम विद यू, और उनको कमांड भी किया कि आप बिलीवर्स को सपोर्ट करें, यानी कि आप बिलीवर्स को क्या करें, आप उनको इनकरेज करें, उनको इंस्पायर करें, उनके दिलों को मजबूत कर दें ताकि वो अपनी एनिमी से ना डरें, और उनको इनकरेज करें जाके ताकि वो जिहाद में आगे जाएं. तो इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो क्या करेंगे, सउल्की, स का मतलब क्या है? फ्यूचर टेंस. सउल्की, मैं इंस्टिल कर दूंगा, मैं डाल दूंगा, मैं कास्ट कर दूंगा उनके दिलों में जो कि डिसबिलीव किया. क्या चीज़ डाल दूंगा? फियर डाल दूंगा, रौब डाल दूंगा, फियर डाल दूंगा, खौफ डाल दूंगा. ये इतना बड़ा हेल्प था बिलीवर्स के लिए अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स. देखिए अब दो फौजें आपस में सामने, एक फौज को अल्लाह ताला यकीन दिला रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे तुम्हारे पैरों को मजबूत करना है, तुम्हारे कदम को मजबूत करना है, और दूसरी तरफ डिसबिलीवर्स हैं जिनके लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को ये कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं इनके लिए अमन डालो, इनके दिलों में सुकून डालो, और उधर से क्या हो रहा है? डिसबिलीवर्स के लिए उनके दिलों में खौफ डालो. मैं डालूंगा खौफ और तुम इनको बिलीवर्स को मदद करो डिसबिलीवर्स के अगेंस्ट. और ये भी कहा कि इनको स्ट्राइक करो, इनको लगाओ इनके गर्दनों पे, फोकल इनके गर्दनों पे लगाओ, फोकल यानी ऊपर से लगाओ इनकी गर्दनों को और इनके हर फिंगर टिप को. तो अल्लाह ताला ने बिलीवर्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया, उनको ऐसा स्टेडफास्ट रखा और डिसबिलीवर्स को खौफ में डाल दिया ताकि डिसबिलीवर्स उनके आगे खड़े होने से ही डर जाएं. और अल्लाह ताला ने उनको मतलब कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुमको ज़रूर इट विल लीड टू योर डिफीट. और फिर वो जो कह रहे हैं अल्लाह ताला कि मारो, तो वो जो स्ट्राइक किया वो आप यही देखें ना कि जब स्ट्राइक किया उनको, उसका मतलब यही है ना कि एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली किन लोगों को? बिलीवर्स को अगेंस्ट द डिसबिलीवर्स. ये जंग बदर की बात है, ठीक है ना. ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलहु व मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु फ़इन्न अल्लाह शदीदुल इक़ाब. अब ये क्यों हुआ? डिसबिलीवर्स के साथ ये क्यों हुआ? ज़ालिका, दैट इज बिअन्नहुम, बिकॉज दे शाक़ुल्लाह व रसूला, दे ओपोज. शाक़ु का मतलब है शाक़, युशाक़िक़ु, युशाक़िक़ु शिक़ाक़ुन, शाक़ युशाक़िक़ु शिक़ाक़ुन, शीन क़ाफ़ क़ाफ़. शिक़ाक़ हम भी कहते हैं एक दरार सी पड़ जाने को कहते हैं ना, तो ये फॉर्म 3 है शाक़. तो दैट इज बिकॉज बिअन्नहुम, बिकॉज दे शाक़ुल्लाह, दे ओपोज्ड अल्लाह,
وَرَسُولَهُ and his messenger، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. تو اس میں اللہ تعالیٰ ریزن دے رہے ہیں کہ کیوں ان کو ایسی ڈیفیٹ ملی. اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی، انہوں نے شاق اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ and whoever opposes Allah and his messenger فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Then indeed Allah is severe, شدید العقاب, severe in punishment, severe in retribution. جو مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت بدلہ دینے والا ہے. تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ جو پنشمنٹ آئی ڈس بلیورز کے اوپر وہ کیوں آئی. وہ اسی لیے آئی بیکاز دیئر اپوزیشن ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر. اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑ رہے تھے نا، وہ اپنی اینیموسٹی شو کر رہے تھے، اینمٹی شو کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ رسول کے ساتھ جو ان کی بات نہیں مانے گا اور ان کے ساتھ ان کو اپوز کرے گا، ان کے خلاف آئے گا، تو اللہ تعالیٰ پنشمنٹ میں بہت سیویئر ہے. اور اس پنشمنٹ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اپنے الائز کو بھیجتے ہیں. اور اپنے الائز کون ہیں؟ اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں. تو انہوں نے ان فرشتوں نے بھی مدد کی. کس کی؟ اور پھر اس کے بعد اس بدر میں، جنگ بدر میں بہت سارے لوگ مر گئے. کتنے لوگ مرے؟ 69 الگ تھے سمجھے، اور ابو جہل انکلوڈنگ ابو جہل 70. تو 70 لوگ مر گئے جنگ بدر میں. 70 لوگوں کی موت آ گئی. وہ کہتے ہیں ان کو جہنم رسید کیا. جو ہمارے پاکستانی نیوز کاسٹر تو کہتے ہیں ان کو جہنم رسید کیا. تو نتھنگ کین اسکیپ Allah's grasp. آپ یہ رکھیں. اور اللہ کے اینگر کے آگے، اللہ کے غصے کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی. جب اللہ نے ان کو کہہ دیا ان کو مارو، ان کو ختم کرو، تو 70 لوگ مر گئے. آپ کو پتہ ہے پھر غزوہ احد میں کیا ہوا؟ کتنے مسلمان شہید ہوئے. لیکن ان کو لفظ شہید یوز کرتے ہیں، ان کو نہیں یوز کرتے. یہ بس ختم ہو گئے. تو یہ ایک وارننگ ہے، ایک ہمارے لیے ایک وارننگ ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بات ہو تو اس کے اگینسٹ نہیں جانا بس. اور اگر ہم اگینسٹ جائیں گے تو اٹ ول لیڈ ٹو سیویئر کانسیکوینسز. اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. ذالکم اینڈ دیٹ از کیا؟ your punishment. ذالکم and that is your punishment. لکھا ہوا نہیں ہے لیکن that is it. That is your punishment. فذوقوہ so taste it. جیسے ذائقہ ہوتا ہے نا، ٹیسٹ کرنا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ and for the disbelievers is the punishment of the fire. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے لیے تمہاری سزا ہے، تو چکھو مزہ اس کا، اس کو ٹیسٹ کرو، اس کا مزہ چکھو. اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ پنشمنٹ جو مینشن کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کرو، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا میں آپ کو فل پنشمنٹ نہیں مل رہی ہے. جسٹ ٹیسٹ، آپ اس کا ذائقہ چکھ لو کہ یہ کیا ہے. اور کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اپوز کیا. یہ پنشمنٹ کہتے ہیں نا، اٹ از اے ہیسنڈ پنشمنٹ. یہ ایک جلدی کی پنشمنٹ ہے جو کہ صرف اس دنیا کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈس بلیورز کے لیے، کافروں کے لیے آخرت کی بھی پنشمنٹ ہے. اور وہ پنشمنٹ کیا ہے؟ دوزخ. عذاب النار یعنی دوزخ کا عذاب ہے. there will be punishment in the hellfire. یعنی یہ آیا جو ہے ڈس بلیورز کو بتا رہی ہے کہ آپ کی جو ڈیفیٹ ہوئی ہے، جو آپ نے سفر کیا ہے، وہ صرف ایک ٹیسٹ ہے اس بڑے پنشمنٹ کا جو کہ آپ کے لیے ویٹ کر رہی ہے ہیئر آفٹر میں، اگر آپ ڈس بلیف میں پرسسٹ کریں گے. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہاں پر سزا مل گئی تو ہم سمجھتے ہیں آخرت کی سزا ہماری ختم ہو گئی. یہاں کی سزا الگ ہوتی ہے، آخرت کی سزا الگ ہوتی ہے، انلیس کہ ہم توبہ کر لیں. دیٹ از دا کنڈیشن. یعنی ان کی پنشمنٹ دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. ان ادر ورڈس ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا پنشمنٹ چکھ لو، اور جب تم اس پنشمنٹ میں جاؤ گے تو وہ تو ان امیجنیبل ہے، ایور لاسٹنگ ہے، بہت سیویئر ہے، جو جہنم کی پنشمنٹ ہے. آیا نمبر 15 یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. O you those who believe, یا ایھا الذین آمنوا, O you those who have believed, اذا لقیتم، لقیا آ گیا وہ لفظ، اس میں القا تھا، اس میں تھا لقیا. لقیا یلقا لقاء یعنی when you meet. میں نے کہا نا اس میں کاسٹ کرنے کا تھا، اور اس میں کیا ہوتا ہے روٹ لیٹرز ہوئی ہیں، لام قاف یا. You finished, right? You been at the Hornasser? Can I can hear یہ کسی کی آواز آ رہی ہے؟ Can you please? So, O you those who have believed, when you meet, آمنو اذا لقیتم, when you meet, when you encounter, جن کے آمنا سامنا آپ کا ہوگا، الذین کفروا, those who have disbelieved, زحفن. زحفن کا مطلب ہے کہ وہ
ایڈوانس کریں بیٹل کی طرف، ایڈوانسنگ فار اے بیٹل، یعنی جنگ میں ایک دوسرے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلمان آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے، یا ڈس بلیور آ رہا ہے تو آپ اس کے سامنے یہ کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے بیٹل فیلڈ میں، جنگ میں کوئی آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے، زحفن فلا تولوہم الادبار، then do not you turn to them your backs. فلا تولوہم، do not turn، you turn towards them الادبار your backs، دبر ادبار. ٹھیک ہے؟ اے ایمان والو، جب تم مقابل ہو لڑائی میں، زحفن یعنی مقابل ہو لڑائی میں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہوئے، تو ان سے پیٹھ نہ پھرنا. مطلب آپ ٹرن یا بیک نہیں کرنا، واپس نہیں آ جانا. جب آپ ایک دفعہ آگے لڑائی میں، بس آ جاؤ، آگے بڑھو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، and whoever، وَمَن هو يُوَلِّهِمْ، whoever turns to them، yawma izin، on such a day، on that day، duburahu، their backs یا his backs، illa، except، یعنی کہ اس کو ایک ہی چیز ہے، unless یہ except، متحرفن. متحرفن کا مطلب ہے کہ ہا را فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایز اے اسٹریٹجی، یعنی دشمن کو کوئی فریب دینے کے لیے. پیٹھ پھیرنے والا جو ہے یا پنتیرا بدلنے والا جو ہے، اس کے لیے ایک چیز ہے کہ اگر وہ ایک اسٹریٹجی ہو. متحرفن لقتال، یعنی ان کو مارنے کے لیے وار کے لیے ایک اسٹریٹجی ہو. یعنی آپ دشمن کے آگے آ گئے ہیں، وہ کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو اب منہ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، ریٹریٹ نہیں کرنا ہے. بس مطلب یہ کہ ریٹریٹ نہیں کرنا ہے انلیس کہ آپ ایک نئی اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں وار کے لیے، لقتال، فار وار، اور یا آپ او متحیزن الی فئۃ، یا تو پھر آپ اس لیے پیچھے ہٹیں تاکہ آپ ایک اور گروپ کو اپنے ساتھ شامل کر لیں. ایک فئتن یعنی کہ متحیزن، یعنی کہ آپ سمٹ کر ساتھیوں کی پناہ لینے والے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کرنے والے. سمجھئے کہ دو کنڈیشنز ہیں، آگے میں تفصیل میں بھی بتاتی ہوں. تو جو کوئی ان کو اس طرح، پھر انگلش میں بولتی ہے and whoever turns to them on such a day his back unless he accept as a strategy for war or joining another group. اور جو کوئی ان کو اس دن پیٹھ دے گا، یعنی پیٹھ پھیر دے گا، مگر یہ کہ، یعنی سوائے اس کے کہ لڑائی کے لیے چالاکی سے، مطلب کہ ایک اسٹریٹجی کے لیے یا کسی جماعت کی طرف ہٹ جائے. یہ چالاکی لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس میں ٹرانسلیشن میں تھا تو میں بول رہی ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ نہیں کیا اور اس نے اپنا پیٹھ پھیر لیا تو کیا ہوگا. یہ دو چیزیں اجازت ہیں. اگر نہیں ہوا تو فقط باء بغضب من اللہ، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں. تو سرٹنلی کیا ہوگا، فقط سرٹنلی باء بغضب، باء یا بوء، بوء، اس کے روٹ لیٹرز ہیں با واو حمزہ، با واو الف، با واو الف. تو certainly he has incurred the بغضب من اللہ، the wrath of Allah اور the anger of Allah. یعنی کہ یقیناً وہ اللہ کے غضب کا سزاوار ہوا، اس نے اپنے اوپر اللہ کا غضب ڈھا لیا، بلا لیا، سمجھ لیں. brought upon him، آپ کہہ دیں incurred یا brought upon him. then certainly he has incurred the wrath or the anger of Allah. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، and his abode is Jahannam، his abode is hellfire. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، and it is a wretched یا horrible مصیر، destination، لوٹنے کی جگہ یا ٹھکانہ. تو یقیناً وہ سزاوار ہوا اللہ کے غضب کا، اس نے بلا لیا اللہ کے غضب اپنے اوپر، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے، دوزخ ہے، اور وہ کیا بری جگہ ہے. تو یہ دونوں آیتوں کی اب ہم اکٹھے کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انسٹرکٹ کریں، کمانڈ کر رہے ہیں کس کو، بلیورز کو، کہ آپ کریج رکھیں، آپ ہمت رکھیں، آپ حوصلہ رکھیں اپنے ایمان پر، اور آپ اللہ کے کمانڈز کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں، اور آپ سٹرائیو کریں، آپ جد و جہد کریں، آپ جہاد میں، آپ اسپریچولی بھی آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، اور فزیکلی بھی آپ آگے بڑھیں. وہ کمانڈ کرتے ہیں بلیورز کو ٹو اسٹینڈ فرم اینڈ فائٹ دا ڈس بلیورز اینڈ ٹو بی پیشنٹ ان کمبیٹنگ دیم. یہ نہیں ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر کے چلے جاؤ، ڈر کے چلے جاؤ، مطلب یہ کہ ڈرو مت، ریٹریٹ مت کرو. اور اس طرح اگر آپ مضبوطی سے آگے بڑھیں گے، اسٹیڈ فاسٹ ہو کے، تو یو ول بی سپورٹنگ دا ریلیجن آف اللہ، اور اس سے آپ کی دلوں کو مضبوطی ملے گی، اور جو آپ کے کفار ہیں ان کے دلوں کو خوف ان کے دلوں میں آئے گا. لیکن اگر ان کو وارننگ بھی دی جا رہی ہے مسلمانوں کے، کہ اگر آپ ٹرن کریں گے تو صرف آپ کے پاس دو ریزنز ہیں.
ایک ٹیکٹیکل ریزن، یعنی اپنی پوزیشن کو آپ چینج کر رہے ہیں، کوئی اسٹریٹجی کر رہے ہیں، آپ اس طرح واپس آنے والے ہیں، اور یا آپ کسی اور گروپ کو یعنی کہ جوائن کر رہے ہیں تاکہ آپ کی تھوڑی پاور زیادہ ہو جائے، آپ کے مین پاور زیادہ ہو جائے. تو اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور آپ نے ویسے ہی پیٹھ موڑ لیا تو اٹ ول انکر دا wrath آف اللہ. اور پھر کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اس سے ہم یہ نتیجہ نکال لیں کہ فلیئنگ فرام دا بیٹل فیلڈ، ریٹریٹنگ فرام دا بیٹل فیلڈ ود نو ایکسکیوز از اے میجر سن، بہت بڑا گناہ ہے یہ. اور یہ صرف الاؤڈ دو چیزوں کے لیے ہے، ٹیکٹیکل ریزنز کے لیے ہے، کہ یا تو آپ کو اینیمی پہ کوئی ایڈوانٹیج لینا ہو تو آپ نے ایک نئی اسٹریٹجی لی، یا آپ نے اور ملٹری لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک گروپ آف سولجرز کو اپنے ساتھ جمع کیے، جو آپ کے ساتھ پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ ڈس بلیورز کے ساتھ لڑ بھی رہا ہے. ان دو آیات سے ایک رولنگ نکلتی ہے کہ نو میٹر ہاؤ لارج ان نمبر آپ کا دشمن ہے، کتنا سپیریئر ہے اسٹرینتھ میں، پاور میں، اور کتنا اس کی ایڈورسری کیسی بھی ہو، اٹ از حرام، اٹ از فاربڈن، اٹ از unlawful for Muslims to turn their backs from fighting them except in 2 conditions. آپ نے پڑھ لیا دونوں کنڈیشن. ایک نیو پوزیشن لے لیں تاکہ آپ مور افیکٹو ہو جائیں، اور دوسرا کہ آپ اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے ایک فریش اٹیک کریں. اس کے علاوہ حرام ہے. ابھی یہ ٹیکسٹ کو مینشن کر کے اور ایکسیپشن کو مینشن کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اگر وداؤٹ اینی ایکسیپشن مڑیں گے تو ان پہ اللہ کا بہت بڑا غضب ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جہاد میں جا کے آپ واپس مڑ گئے، اور اس کا کیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور بہت ایول پلیس ٹو ریٹرن ہوگا. آیا نمبر 17. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَلَمْ and not تَقْتُلُوهُمْ you killed them، تَقْتُلُوهُمْ and not you killed them. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور آپ نے ان کو نہیں مارا. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتْلَهُمْ، ولیکن یعنی کہ بٹ کس نے کیا، لیکن بٹ اللہ قتلہم اللہ نے ان کو قتل کیا، قتلہم اللہ نے ان کو قتل کیا، یعنی آپ نے نہیں قتل کیا. اینڈ یو ناٹ یو کل دیم، یعنی یو ڈڈ ناٹ کل دیم بٹ اللہ کل دیم. کن لوگوں کو، دشمنوں کو. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اب رمیتا کا کیا مطلب ہے، ہم جب جاتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں، دیکھیں پتھر مارتے ہیں. تو یہاں پر کیا رما کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کچھ پتھر مارنا ہے، کچھ کرنا. کیا ہوا تھا کہ روٹ لیٹرز ہیں را میم یا، رما یرمی، اور مصدر کیا، رم یون و رمایتن دونوں ہیں. رما یرمی، رم یون یا رمایتن دونوں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، چلیں میں تفسیر میں پھر بتاتی ہوں بٹ ابھی فی الحال ورڈ فار ورڈ کرنے. اینڈ ناٹ یو کل دیم بٹ اللہ کل دیم، اینڈ ناٹ یو تھرو یعنی آپ نے پھینکا، سینڈ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن پھینکا، وین یو تھرو جب آپ نے پھینکا تو آپ کا پھینکا ہوا نہیں تھا، اللہ کا پھینکا ہوا تھا. بٹ ولیکن اللہ رما بٹ اللہ تھرو. سو نہ قتل کیا تم نے انہیں بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور نہ پھینکا تم نے جب پھینکا تم نے بلکہ اللہ نے پھینکا. دونوں چیزیں کلیئر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی گئیں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ان اللہ سمیع علیم. سو دیٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیبلیا کے روٹ لیٹرز ہے با لام واو، ابلا یبلی ابلا ان، یہ فارم 4 ہے. ابلا یبلی ابلا ان یعنی کہ ٹیسٹ کرنا، آزمائش کرنا. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ سو دیٹ ہی میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کریں بلیورس کو، سو دیٹ ہی میں ٹیسٹ دا بلیورس منہ ود اٹ. بلا ان حسنا، بلا مطلب ایک ٹیسٹ بہت بڑا، ہم کہتے ہیں بہت بڑی بلا، وہ بلا وہ دیکھنے والی بلا نہیں ہے، یہ بلا وہ ٹیسٹ ہے، ایک ٹیسٹ حسنا یعنی کہ بہت گریٹ، بہت بڑا. اینڈ دیٹ ہی میں ٹیسٹ دا بلیورس فرام ہم ود اے ٹیسٹ گریٹ، یا گڈ بھی کہہ لیں، حسنا گڈ بھی کہہ لیں. ان اللہ سمیع علیم، انڈیڈ اللہ از آل ہیئرنگ اینڈ آل نوئنگ. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آزمائش کر دے ایمان والوں کو، اس سے بڑی آزمائش یہ اچھی آزمائش. حسنا کا مطلب ہے بہت اچھی. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اس کا آیا نمبر 18 بھی پڑھتے ہیں. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکا اینڈ دیٹ از، یعنی دیٹ از the case, this is it. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ and Allah will موہنو will weaken, he is the one who weakens قید الکافرین the plot of the disbelievers. یہ حال ہے، یہ ہے مطلب بے شک جو کچھ بھی ہے ذالکم that is the case. بے شک اللہ کمزور کرتا ہے کافروں کی چال کو.
کافروں کے پلاٹس کو، کافروں کی چال کو۔ اب 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو اتنی بڑی آپ کو وکٹری ملی ہے غزوہ بدر میں، یہ کس لیے ملی ہے؟ جبکہ آپ لوگ انیشیلی یو آر فل آف ڈس میں، ہوپ لیس میں تھے، آپ لوگ تو بدر کے لیے آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے آپ کہتے تھے بس ہم خالی جا کے کیراوین کو ہم انٹرسیپٹ کر لیں اور بس دیٹس اٹ، ہم کو جنگ نہیں کرنا، جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور اتنے تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے اونٹ تھے آپ کے پاس، تھوڑا سا ہتھیار تھا آپ کے پاس، اونٹ پہ بھی آپ باری باری اتر رہے، چڑھ رہے تھے، چیزیں اپنی رکھ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب کہ اپنی انیشیلی اتنی ہوپلیس سچویشن تھی، آپ لوگ پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الٹیمیٹ سکسیس آپ کی ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کی مرضی تھی، اونلی بائی اللہز ول۔ ایون جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایکشن ہے، یہ لائک اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جب آمنے سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹ اٹھا کے ایسے کر کے چھڑکا، کافروں کے اوپر چھڑکا۔ جب ان کے منہ پہ چھڑکا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ نے ڈسٹ بھی چھڑکا، سینڈ جو آپ نے پھینکا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو افیکٹو بنایا۔ اور کیوں افیکٹو بنایا؟ تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کے بلیورز کے لیے میں نے آپ کو اسٹرینتھن کیا۔ اور ایٹ دا ٹائم آف فائٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ وہ اپنے ہٹ میں گئے تھے پہلے، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کی، خوب دعائیں کی، اور اللہ سے کہی اللہ ہم نے، لیکن صرف دعا کر کے بیٹھے نہیں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ ہمارے پاس تو یہ کہتے ہیں بس میں نے دعا کر لی، بس اب آپ جو مرضی، اب ہم جیتیں گے، نہیں، یہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دعا کر کے، خوب دعا کر کے آئے، اور دعا کر کے پھر انہوں نے یہ ڈسٹ لیا اور ان کے فیسز پہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ جو ہے ان کی آنکھوں میں گھسنا شروع ہو گیا، وہ سینڈ جو پھینکا تھا ان کی آنکھوں میں اور ناک میں اور منہ میں گھسنا شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے ڈالا تھا، آپ نے پھینکا تھا، لیکن پھینکنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ ان کا فیس، ان کا ماؤتھ، ان کی آئی جو سب کچھ بھر رہی تھی وہ اللہ بھرا رہے تھے۔ اور جب انہوں نے مومنٹم اپنا بریک کر لیا، جب کہ لگا کہ اب ہم ڈیفیٹ ہو رہے ہیں بالکل، تو اللہ تعالیٰ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں، آپ کے اسٹرینتھ کی وجہ سے نہیں آپ جیتے ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کاز کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھ دیا، ان کو پاور دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جتایا۔ تو یہ ہمارے لیے مسلم اس لیے کیا چیز ویلیویبل ہے؟ جہاد سے زیادہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب چیزیں ہیں ہماری، سب چیزیں ٹاپ پہ جہاد ہے ہمارا۔ اور یہ جہاد جو ہے، اب یہ جہاد نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جہاد یہ ہے کہ جب مسلم اور کفار کی جنگ ہو رہی ہو۔ تو یہ انسٹرکشن تھا ان کو کہ بھئی جو مینز ہوتی ہے نا، وہ کچھ ہیلپ آپ کو نہیں کرے گی جب تک اللہ نہیں چاہے۔ ماسٹر پرووائڈنگ کیا، تمام مینز کو پرووائڈ کون کرتا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اب تم لوگ جب یہ سمجھ گئے ہو تو اب تم لوگ پراؤڈ نہیں ہو جاؤ کہ ہم نے غزوہ بدر جیت لیا، 70 لوگ مر گئے۔ نو پرائڈ، نو ایروگینس۔ جنرلی کیا ہوتا ہے جب آپ جیت جاتے ہو تو آپ بڑے نشے میں آ جاتے ہو، آپ سیلیبریٹ کرتے ہو۔ ہمارے فوجی تو پھر یہ کرتے ہیں کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ڈانس گانا شراب سب کچھ چل رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے اپنے پاکستان کے سارے فوجی ایسے ہیں، میں بتا رہی ہوں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ سیلیبریشنز ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اس میں نہ آپ پرائڈ میں گھسو، نہ ایروگنس میں گھسو، نہ اس کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کر رہے تھے، بہت بڑے ٹیسٹ سے، لیبلی المؤمنین، آپ کو ٹیسٹ کیا۔ اور بلا کا مطلب ہے ٹیسٹ، اور آپ کو میں نے بتایا بلا ان حسنہ کا مطلب ہے بہت بڑا ٹیسٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ کیا، اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ نے بلیورز کو بلیس کیا یہ وکٹری دے کے، یہ فتح دے کے، تاکہ ان کو ایک بیسٹ ریٹرن ملے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو اوبے کیا، انہوں نے اسٹرگل کی۔ اگر وہ اوبیڈینس نہ کرتے اللہ کی، اگر وہ اسٹرگل نہ کرتے اور وہ کہتے ہیں ہم تو بس کیراوین سے خوش ہیں اور ہم نے جنگ بدر میں نہیں جانا ہے، تو کیا ہوتا؟ یہ سب ان کو نہیں ملتا نا۔ تو شروع میں یہ آپ نے دیکھا کہ اللہ ہیڈ بیٹر پلانس فار دیم، اللہ ہیڈ بیٹر پلان کہ وہ ڈس بلیورس کو ہرائیں گے، اور اس میں ابو جہل بھی مر جائے گا اور بہت بڑے بڑے ان کے قریش کے لیڈرز بھی مر جائیں گے۔ تو یہ جو اس کی وجہ سے یہ جو ٹرائل ہوا، یہ جو افلکشن ہوئی، اس کی وجہ سے اٹ براٹ آؤٹ دا گڈ ان دیم، ان کو ریوارڈ بھی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وکٹری تو میں نے دے دیا تمہیں ڈس بلیورس کے اوپر وداؤٹ فائٹنگ، لیکن میں تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ تمہیں ایک ہائر لیول دے دوں جہاد کے ساتھ۔ تو جہاد کی وجہ سے ان کو ہائر لیول ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سب جاننے والا بھی، میں سب سننے والا بھی ہوں۔ یعنی اگر آپ اپنے دل میں کوئی بات چھپا رہے ہیں
ان سے کہا کہ تو پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ کے انٹینشنز کیا تھے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ جب ڈکری کرتا ہے ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ چیزیں، تو وہ اللہ تعالیٰ اس علم اسی علیم ہے. اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، نہیں سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی اپنے علم کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ڈکری کرتے ہیں. جو بھی چیز ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے، ہم میں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہم میں کوئی آزمائش آتی ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. لیکن جو اس بیماری میں صبر کرے گا، شکر کرے گا، تو وہ اس میں سے کلیئر ہو کے نکلے گا، پیوریفائی ہو کے نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہماری انٹینشنز کیا ہیں، ہمارے ایکشنز کیا ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اکارڈنگ ٹو دیٹ، ہماری ایکشن ہماری انٹینشن کے اکارڈنگلی ہمیں سزا یا جزا دیتا ہے. تو اللہ نے ان کو جو وکٹری دی، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہوئی. کیا ہوا؟ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین. اللہ از دا ون جو کہ ویکن کرتا ہے ڈس بلیورز کے پلاٹس. ایک طرف تو ان کی جیت ہو گئی، ان کو اسٹرینتھ مل گئی، یہ قوی ہو گئی، یہ اسٹرانگ ہو گئے. اور دوسرے میں کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وکٹری کے ساتھ جو ہے کافروں کے پیر اکھاڑ دیے. جو ڈس بلیورز تھے ان کو سمجھ میں آ گئی کہ ہم اتنے فورس سے گئے، سب کچھ گئے، لیکن آپ ہار گئے، کیونکہ اللہ کا سپورٹ ان کے ساتھ نہیں تھا. اللہ نے بلیورز کا سپورٹ کیا، اور ان کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ کوئی جیت نہیں سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے. بلیورز کو بھی، ڈس بلیورز کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی. پھر آیت نمبر 19، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. ان تستفتحوا، تستفتحوا کا لفظ جو ہے وہ روٹس لیٹرز ہیں فتح، استفتح یستفتح استفتاح، استفتح یستفتح استفتاح، یعنی فارم 10 ہے. یعنی کہ آپ فتح کے لیے، آپ یا ججمنٹ کے لیے یا ڈیسیجن کے لیے آپ مانگ، جیسے ہم استغفار کرتے ہیں، وی سیک، تو یہ وہی ہے نا، فارم 10 ہے. تستفتح، یو سیک واٹ؟ یو سیک وکٹری. If you seek victory, you seek judgment, you seek the decision, فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ, then certainly has come to you the decision. فتح کا مطلب victory بھی ہوتا ہے، decision بھی ہوتا ہے. وَإِن تَنْتَهُ، and if you desist، یعنی if you cease، یعنی آپ روک لیں اپنے آپ کو. نون ہا یا انتہا ینتہی انتہاء، فارم 3، یعنی if you desist، you cease to do، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، then it is better for you. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، but if you return، تین چیزیں ہیں. آپ اگر وکٹری مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس وکٹری آ چکی ہے. اگر آپ اب رک جائیں، آپ رک جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر آپ تعود، اگر آپ واپس آتے ہیں وار کی طرف، آپ لوٹتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وی ول ریٹرن، نعود، وی ول ریٹرن. آدھا یعود عودن، روٹ لیٹرز ہیں عین واو دال. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، یہ ڈس بلیور سے کہا جا رہا ہے، تو آ چکا تمہارے پاس فیصلہ، اور اگر تم باز آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم پھر لوٹو وار کی طرف، یعنی پھر وہی کرو، تو ہم بھی پھر وہی کریں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا and never will benefit. تغنی یعنی آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں کرے گا، اویل نہیں آپ کچھ کر سکیں گے. فِئَتُكُمْ by your group شَيْئًا anything یعنی at all, and never will benefit you by your group یا by your forces at all or anything. وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. وَلَوْ كَثُرَتْ، even if they are numerous. ایون اف دے آر نیومرس، یعنی اگر بہت زیادہ بھی ہیں تو بھی آپ سمجھ لو کہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ اسے اویل نہیں کر سکیں. کثر یکثر کثرتن، یعنی کثیر تعداد میں بھی ہو، کثیر بھی ہو، کچھ بھی ہو. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ and that Allah is with the believers. یہ اب ڈس بلیورز کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم چاہتے ہو ان کو، ڈس بلیورز کو ایڈریس کر کے، کہ یہ ڈیسائسو آؤٹ کم آ گیا ہے، ابھی تم لوگ ہار گئے ہو. اگر آپ ایک ورڈکٹ چاہتے تھے، ایک فیصلہ چاہتے تھے، فتح، اگر آپ فیصلہ چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سیٹل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پنشمنٹ لکھ دیا، اور آپ کو پنش مل بھی گئی ہے اور آئندہ بھی ملے گی. اور یہ ایک لیسن تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی سٹاپ کر دیا ڈیمانڈ کرنا کوئی ورڈکٹ، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، بس آپ رک جائیں یہیں پر. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کو تھوڑا ٹائم مل جائے گا اور آپ کو اتنی جلدی سزا بھی نہیں ملے گی. مطلب اس کا یہ مطلب ہے، یہ اسکالرز کہہ رہے ہیں. بٹ اف دے ریزیوم، لیکن اگر پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں فائٹ کرنا ہے بلیورز کے ساتھ، تو اللہ کہتے ہیں میں پھر بلیورز کے ساتھ دوں گا اور تم لوگوں کو پھر ہار مل جائے گی.
وَلَن تُغْنِيَ عَنْکُم، اور کچھ بھی آپ لوگ بینیفٹ نہیں کریں گے اگرچہ آپ بہت ساری، یعنی آپ کے فورسز، آپ کے ہیلپرز، آپ کے سپورٹرز بہت زیادہ بھی ہوں، آپ کے پاس بہت اسلحہ، بہت ہتھیار ہو، تو بھی آپ بینیفٹ نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اینڈ میں کہتے ہیں ان اللہ مع المؤمنین، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں خود، آپ کچھ بھی کریں گے میں مؤمنین کے ساتھ ہوں. آیا نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. یہ آپ ہر وقت پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے اس کا کیا مطلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، او یو دوز ہو بلیو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اوبے اللہ اینڈ ہز میسنجر. اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا، اطاعت کرو اللہ کا اور اس کے رسول کا. ولا تولوا عنہ، اینڈ ڈو ناٹ یو ٹرن فرام ہم. ابھی آپ نے پڑھا تھا تولا یا تولیون فارم 5. ولا تولوا عنہ، اینڈ ڈو ناٹ یو ٹرن فرام ہم وانتم تسمعون، وائل، یہ وہ جو ہے یہ وائل ہے، وائل انتم تسمعون، وائل یو لسن. اور منہ نہ پھیرو اس سے حالانکہ تم سنتے ہو، جب کہ تم سنتے ہو. اس کے ساتھ ہی 21 ہے، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اینڈ ڈو ناٹ یو بیکم، ولا تکونوا، اینڈ ڈو ناٹ یو بیکم کالذین، لائک، کا مطلب لائک، الذین دوز ہو قالوا دے سیڈ سمعنا وی ہیو ہرڈ، وهم لا يسمعون while they do not hear. سمع آپ سب کو معلوم ہے سننے کو، لسن کرنے کو کہتے ہیں. اور نہ بنو ان لوگوں کے جیسے جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے. اب یہ مزے کی بات ہے، سنا اور نہیں سنتے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کرنا پڑے گا آیا 20 اور 21 کو. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل آف بدر میں اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیٹیل سے کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اور ٹروتھ آف دا میٹر یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک بلیسنگ ملی، گریٹ وکٹری ملی صرف اللہ آلمائٹی کے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. یہ ڈیوائن آرکیسٹریشن تھی، ایک ڈیوائن سپورٹ تھا. اور یہ کیوں آیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ لوگوں نے اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی، یہ اس کا نتیجہ تھا. اور یہی اوبیڈینس ہے جو مجھ پہ اور آپ پہ بھی یہ آبلیگیشن، یہ فرض ہے، اور ہم نے اس کو ایڈہیئر کرنا ہے، نو میٹر واٹ. دنیا ایک طرف سے دوسری طرف ہو جائے، کوئی آپ سے ناراض ہو، کوئی آپ سے خوش ہو، کوئی آپ سے کچھ بھی کہہ دے، کوئی آپ کو باتیں سنا دے، ڈزنٹ میٹر. ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہم پہ فرض ہے، obligation ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ کہتے ہیں، اینڈ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اینڈ ڈو ناٹ ٹرن اوے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے آپ مت مڑے، منہ نہ پھیریں جبکہ آپ سن رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے قرآن سن لیا، جب آپ کو ٹرو ورڈ پتہ اب لوگ کہیں گے کہ ہم اسی لیے قرآن نہیں پڑھتے، اسی لیے ہم نہیں تفسیر میں نہیں جاتے کیونکہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، یہ اور زیادہ جہالت ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، پھر ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو when you listen to the Quran, you have to listen to the Quran. اللہ نے بھیجا کس لیے؟ You have to listen to it, you have to read it, you have to try to understand it. یہ اللہ کے ٹرو ورڈز ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہتے ہیں، وارن کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہپوکریسی نہیں کرنا، یہ مت کرنا، کہ یہ کلیم نہیں کرنا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ میں سن رہا ہوں لیکن اصل میں آپ سن نہیں رہی ہوتے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں سن رہی ہوں، اس کا مطلب آپ کو ایکچولی سننا، انٹینشنلی سننا ہے، اور صرف سننا نہیں ہے، آپ نے انٹینشنلی اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یعنی جو لوگ ہپوکریٹس ہوتے ہیں، جو کہ آؤٹ ورڈلی پروفیس کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن پھر وہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ سیکھنا بھی نہیں چاہتے، نہیں ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ سنسیئرلی ہم نے ڈیوائن گائیڈنس کو سننا بھی اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بلیورز کے ساتھ ہوں، میں مومنوں کے ساتھ ہوں، تو وہ ہمیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ تم مومن ہو، میں تمہارے ساتھ کیوں ہوں؟ میں اس لیے تمہارے ساتھ ہوں کیونکہ تم ایمان والے ہو، اور تم ایمان والے ہو، تم نے عمل بھی کرنا ہے. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو اگر ہم نے ایمان اور عمل دونوں کیے تو ہمیں اللہ کا ہیلپ اور سپورٹ ملے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کریں، اور جو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہمیں ٹرن اوے نہیں کر رہا اللہ کے کمانڈ سے اور اللہ کے رسول کے کمانڈ سے. تو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ لسننگ میں کیا چیزیں آتی ہیں. سمع کا لفظ یوز ہوا ہے، اس کے 4 ڈگریز ہیں، 4 ڈگریز. یہ اسکالرز نے بتائی، میں نے نہیں بنایا، اسکالرز نے بتایا. ہم کسی چیز کو سنتے ہیں، نمبر 1 وی ہرڈ سم تھنگ، ہم نے سنا، اینڈ وی ڈڈ ناٹ ایون ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. سن رہے ہیں، قرآن چل رہا ہے، ہم سن رہے ہیں، نور انڈرسٹوڈ اٹ، ہم نے خود سمجھا بھی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نور بلیوڈ ان اٹ، نور ریلائڈ اپون اٹ، اینڈ ناٹ ڈڈ وی ایکٹ اکارڈنگلی. جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم کیا ایکٹ کریں گے؟
نمبر 2 وی ہرڈ سم تھنگ، ہم نے سن لیا، وی ایون انڈرسٹوڈ اٹ، ہم سمجھ بھی گئے لیکن ہم اس پہ بلیو نہیں کر رہے ہیں اور ہم اس پہ ایکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 3 وی ہرڈ سم تھنگ، وی انڈرسٹوڈ اٹ، سمجھ بھی گئے، بلیو بھی کر رہے ہیں، ٹرسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن ایکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ نمبر 4 کے ہم نے سب سنا، ہم نے انڈرسٹینڈ بھی کیا، ہم نے بلیو بھی کیا، ہم نے ٹرسٹ بھی کیا اور ہم نے اس پہ عمل بھی کیا۔ تو ان 4 میں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمبر 4 کرنا ہے۔ اٹ از obvious کہ the purpose of listening کیا چیز ہے، کہ جب تک ہم یہ 4th والے کو نہیں کریں گے جب تک اس سننے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اور یہی ہمارا مقام ہے، کہتے ہیں نا بلیورز کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک اسٹیشن ہوتا ہے، وہ اسٹیشن ہمارے لیے پرفیکٹ بلیورز کا یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے آگے کہتے ہیں ڈو ناٹ بیکم لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، ڈو ناٹ بیکم لائک دوز جو کہتے ہیں ہم نے سنا لیکن اصل میں انہوں نے سنا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اللہ تعالیٰ ایمفسائز کر رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے۔ دیر آر کامن ڈس بلیورز جو کہ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں لیکن وہ دے میک نو سچ کلیم کہ ہم بلیو کر رہے ہیں۔ دیر آر ہپوکریٹس، دیکھیں ایک تو کفار ہوتے ہیں جو کلیم بھی نہیں کرتے کہ ہم ایمان لائے، ایک ہپوکریٹس ہوتے ہیں جو سنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دے آلسو کلیم ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دے آلسو کلیم کہ ہم بلیو کر رہے ہیں، لیکن ٹروتھ آف دا میٹر از کہ وہ لوگ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر رہے۔ اور مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا اس دن کہ کیوں نہیں یہ لوگ سنتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ سننا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ان کی جو لسننگ ہے وہ بھی اٹ فالز انڈر دا کیٹیگری آف ناٹ لسننگ۔ جب وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، جب وہ نہیں اس پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم مسلمس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسے نہ کہ ہماری کلیمز ایمٹی نہ ہوں۔ ہم جب کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے سنا، تو سمعنا واطعنا ہونا چاہیے۔ اور یہی ہے کہ اگر اللہ کے رسول ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا چاہیے۔ ہمیں پریٹینس نہیں کرنا ہے، ہمیں پریٹینڈ نہیں کرنا ہے، وشفل تھنکنگ نہیں کرنی ہے کہ بھئی ہمیں اللہ معاف کر دے گا، بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہمیں اللہ معاف کر دے گا۔ پھر ایک آیت ہے ان شر الدواب عند اللہ صم البکم الذین لا یعقلون، اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان شر الدواب، انڈیڈ شر یعنی the worst، الدواب، دواب کا مطلب ہے لیونگ کریچر، عند اللہ یعنی نیئر اللہ، سو ان شر الدواب عند اللہ، انڈیڈ the worst of living creatures in near Allah is کون؟ الصم البکم الذین لا یعلم الذین لا یعقلون، یعنی they are those who are deaf and dumb and who do not use reason، یا لا یعقلون، جو کہ اپنی ریزننگ کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ بے شک بدترین جاندار لیونگ کریچر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ 23 یہ لاسٹ آیت ہے آج کے لیے، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولو ہے، یعنی کہ if they knew، ولو علم، and if they knew، if they had known Allah، if Allah they had known، if ولو علم اللہ یعنی if Allah had known، if Allah knew anything good، فیہم خیرًا، فیہم in them any good، پھر سے پڑھتی ہوں، if Allah had known anything good in them لأسمعهم، he would have made them hear، لأسمعهم یعنی surely he would have made them hear۔ اسمع یسمع اسمعون، یعنی کہ فارم 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر اللہ ان میں کچھ بھی بھلائی جانتا، اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کوئی بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں سناتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ and if they had made him hear لَتَوَلَّوْا surely they would still have turned away وَهُمْ مُعْرِضُونَ and they would have ignored، وہ اعراض کرتے۔ اگر وہ انہیں سناتا، اللہ کو تو معلوم ہے نا کون سنے گا کون نہیں سنے گا، کون عمل کرے گا کون نہیں عمل کرے گا، اگر وہ انہیں سناتا تو ضرور وہ منہ پھیر جاتے اور وہ منہ موڑنے والے ہوتے، یعنی منہ پھیرنے والے ہوتے، یعنی اللہ نیو کہ یہ نہیں ٹھیک ہونے والے، یہ ایسے ہی ہیں۔ تو یہ دونوں آیتوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دواب کا کیا مطلب ہے، میں نے آپ کو بتایا لیونگ کریچر، دواب از دا پلورل آف دابہ، دابہ کا مطلب ہے ایک سنگولر لیونگ کریچر۔ سو لٹرلی جو بھی زمین پہ چیز چل رہی ہوتی لیونگ کریچر اس کو دابہ کہتے ہیں، لیکن اس کو یوز کب کرتے ہیں؟ یوزلی کرتے ہیں کوادروپل اینیملز کو، کوادروپل اینیملز یعنی کہ جو کہ چار اس پہ چلنے والے ہوتے ہیں۔ سو دا سینس آف دی آیا، جس کے ہاتھ بھی ہیں پاؤں بھی ہیں سمجھ لے، سو دا سینس آف دی آیا یہ ہے کہ کوادروپیڈس جو ہے وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی سائٹ میں سب سے بدترین وہ ہیں کہ جو کہ ڈیف ہیں against listening the truth، اور جو کہ ڈمب ہیں when it comes to accepting it۔
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ریفیوز کرتے ہیں ٹو لسن اور ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹروتھ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں عمل نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ بہت بدترین کریچر ہے, اللہ کو کی سائٹ میں بہت برے ہیں. تو دے آر دوز جن کے پاس کوئی بھی سائن آئے, کوئی بھی وارننگ آ جائے, اللہ کی طرف سے ان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. وہ جان بوجھ کے ولفلی ڈیف ہوتے ہیں, ڈیف ٹو دا ٹروتھ. اور وہ ڈمب ہوتے ہیں کیونکہ بس صحیح بات بولی نہیں, دے ڈونٹ اسپیک دا ٹروتھ. خاموش رہ جائیں گے, نہیں ہمیں خاموش رہنا ہے, بھی خاموشی میں بہتری, خاموشی ہے نہیں, خاموشی بہتر نہیں, جب حق بولنا ہوتا ہے تو خاموش نہیں رہنا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ who do not understand کہ اس کو کیا, ان کو کیا چیز بینیفٹ کرے گی, اور یہ اس چیز کی طرف کو پرائرٹی دیتے ہیں جو ان کو ہارم کرتی ہے. تو یہ بالکل یہ ایک جانور کی طرح ہے, ورس دین اینیملس. کیونکہ اللہ نے ان کو اینیملس کو اتنی چیزیں نہیں دی جو اتنے سینسز نہیں ہیں جو ہمیں دیے, ہیئرنگ بھی دیے, سائٹ بھی دیے, ہارٹس بھی دیے, ایک عقل بھی دیے. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, اس کو اللہ کی ڈس اوبیڈینس میں یوز کرتے ہیں. بہت سارے گڈ سے وہ ڈپرائیو رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپرچونٹی دی ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں, لیکن اشرف المخلوقات ہونے کا وہ فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. وہ اگر سن بھی لیتے ہیں تو ان کے دل, ان کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے, ان کے اگینسٹ ایک پروف اسٹیبلش ہو جاتا ہے, ان کے اگینسٹ ایک پروف اسٹیبلش ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ سن رہے ہیں لیکن وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح میں اللہ تعالیٰ نے جو فیکلٹیز آف اسپیچ, آف ہیئرنگ, آف انٹلیکٹ دیا, کس طرح اس کو کام ملا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں کچھ بھی خیر ہوتی, خیر مینز گڈ, اگر ان میں کچھ بھی خیر ہوتی, جن لوگوں جو ابھی نہیں سمجھ رہے ہیں, جو ورسٹ آف کریچرز ہیں, یعنی ان کے پاس تھوڑی سی بھی خواہش ہوتی کہ وہ ٹروتھ کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کے پاس ایک کویسٹ ہوتی فار ٹروتھ, تو وہ ان کے لیے دروازے کھول دیتے, وہ انڈرسٹینڈ کرتے. لیکن ان کے پاس کوئی کویسٹ ہی نہیں, ان کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے, ان کے اندر آبویس ہے کہ وہ اللہ کے نالج کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں, اللہ کے کلام کو نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں. کیا ہے, وہ ڈپرائیوڈ ہیں, کس چیز سے, ریئل سینس میں ڈپرائیوڈ ہیں. یعنی اگر وہ تھوڑا سا تفکر کرتے, تدبر کرتے, اللہ کے احکام کو سنتے, پڑھتے, عمل کرنے کی کوشش کرتے, تو ان کے لیے کتنا بہتر ہو جاتا. یہ اس سے ٹروتھ سے ٹرن اوے کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس سے بینیفٹ نہیں کریں گے. یہ تمام آیتیں جو آج ہم نے پڑھی, ان سب کا خلاصہ کیا ہے, ان سب میں جو کچھ ہم نے پڑھا شروع سے, ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, واٹ ڈو وی لرن, ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ کا ہیلپ جو ہے وہ اسپریچول بھی ہو سکتا ہے, روحانی, فزیکل بھی ہو سکتا ہے, فرشتے آئے, اینڈ مورل بھی ہو سکتا ہے, اخلاقی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اسپریچول, روحانی, فزیکل مطلب ڈائریکٹلی فزیکل طور پہ, اور مورل یعنی اخلاقی طور پہ. اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ فیئر جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں, جب کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے فیئر سے. جب کوئی فیئر ہے, کوئی خوف ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہارٹس کو اسٹرینتھن کر دیتا ہے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اسپریچول اور فزیکل پیورٹی دیتا ہے, دونوں پیوریفیکیشنز جو ہیں وہ رین سے ہوتی ہیں. ہمارے اندر ہمیں پتہ ہے غسل اور وضو تو ہم کرتے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسپریچول پیوریفیکیشن بھی رین کی وجہ سے دے رہا ہے, جو کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیسے ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ میں شیطان کے انسوینیشن سے اور اس کے وسپر سے دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پریپیئر کرتا ہے, ہمیں پریپیئر کرتا ہے اپنی ہیلپ کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں, جو شیطان ڈالتا ہے, ان کو بھی ہٹا دیتا ہے, اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں, توکل کریں. تو ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اینجلس کو بھیجتا ہے سپورٹ کے لیے جب بھی ضرورت ہوتی ہے. جس جنگ میں, جہاں بھی, ابھی بھی آپ گرتے گرتے آپ کو لگتا ہے آپ بچ گئے, گر رہے تھے, اف میں گرتے گرتے بچ گئی, کوئی اینجل آگے ہے, کوئی اینجل ہمارے پیچھے ہے, کوئی سائڈ پہ, کوئی اس سائڈ پہ, ہمیں روک دیتے ہیں. کبھی کبھی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی, لوگ کہتے ہیں میں نے الارم نہیں لگا, میں بھول گئی, لیکن میں اٹھ گئی. کیسے اٹھ گئی؟ وہ اینجلس آپ کو اٹھا دیتے ہیں, کیونکہ آپ نماز پڑھنے کے عادی ہیں. تو اینجلس ہم کو سپورٹ کرتے ہیں ایز اینڈ وین نیڈ اٹ. اور پھر ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وکٹری جو ہے, فتح جو ہے, وہ نمبر سے اور پاور سے نہیں, وہ اللہ پہ توکل سے ہے. اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جو لوگ ڈیفیٹ ہوئے, یعنی ڈس بلیورز, وائی دے ور ڈیفیٹڈ, بیکاز دے ور ایروگنٹ, اور یہ ٹروتھ کو ڈینائی کر رہے تھے, وہ فالس ہوڈ کو فالو کر رہے تھے, اور بلیورز نہیں تھے. اور بلیورز جو ہیں, اور ڈس بلیورز کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ پنشمنٹ صرف دنیا میں نہیں ملے گی, ان کو آخرت میں بھی ملے گی. اور بلیورز کے لیے کہ ان کو بھی وارن کیا گیا ہے کہ بیٹل فیلڈ سے آپ نے مڑنا نہیں ہے, منہ نہیں موڑنا, ایکسیپٹ فار اسٹریٹجی. یہ بھی ہم نے سیکھا. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ٹرو کریج کیا چیز ہے, کہ اللہ کے راستے میں فرم ہو کے کھڑے ہو جاؤ, جہاد میں فرم ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اور اگر آپ رن کرتے ہو, آپ منہ پھیرتے ہو, تو بہت بڑا گناہ ہے. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہیومن ایفرٹ ضروری ہے,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں بھی گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی بھی اٹھا کے پھینکی، سینڈ اٹھا کے پھینکا، لیکن سکسیس کس کی طرف سے تھا؟ صرف اللہ کی طرف سے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اگر ہم وکٹوریس ہو جائیں، ہمیں فتح مل جائے، تو ہم نے ایروگنٹ نہیں ہونا ہے، ہم نے پراؤڈ نہیں ہونا ہے، ہم نے ہمبل رہنا ہے۔ وی شوڈ نیور بی پراؤڈ اور ایروگنٹ۔ اور ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میریکلز بھیجتے ہیں، کن کو؟ اپنے فیتھ فل بلیورس کو مدد کرنے کے لیے، اور ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کس لیے بھیجتا ہے۔ وی مسٹ اوبے اللہ ان دا میسنجر، یعنی ریئل سکسیس، جو ریئل کی ٹو دا سکسیس کیا چیز ہے؟ اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نہیں سنے گا، جو اللہ تعالیٰ ان کو ریبیوک بھی کرتا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سن رہے ہیں لیکن ایکچولی سن نہیں رہے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ مرے ہوئے لوگوں کی طرح ہیں، سمجھ لیں۔ یعنی لسننگ ٹو دا قرآن وداؤٹ ریفلیکشن کیا چیز ہے؟ اٹس یوز لیس۔ ریئل لائف کیا چیز ہے؟ اللہ کی گائیڈنس کو فالو کرو۔ اللہ کی گائیڈنس کو آپ کیسے فالو کریں گے جب تک آپ قرآن اور حدیث نہیں پڑھیں گے؟ تو اسی لیے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں نالج بہت ضروری ہے۔ وی مسٹ لرن، وی مسٹ ٹیک نالج ان آرڈر ٹو لیڈ ٹو ایکشن، ادروائز وہ کیا ہوگا؟ ہمارے اگینسٹ ایک پروف ہو جائے گا۔ ایک اور چیز ہم سیکھتے ہیں کہ ٹرو فیلئر جو ہے وہ اس دنیا کی فیلئر نہیں ہے، بلکہ دا فیلئر از بینگ اسپرچولی بلائنڈ۔ آپ ڈیف اور ڈم بنے ہوئے ہیں اللہ کی گائیڈنس کے لیے۔ اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ورسٹ آف لیونگ کریچرس کون ہیں؟ جو کہ ڈیف اور ڈم بنتے ہیں، جو اپنی ریزننگ نہیں یوز کرتے، ہو ریفیوز ٹو لسن، ہو ریفیوز ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹروتھ۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم اپنی فیکلٹیز آف ہیئرنگ، اسپیچ، انٹلیکٹ، سب چیز کو ہمیں یوز کرنا ہے۔ ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو سنسیئر ہیں، جو سنسیئرٹی کے ساتھ اور اوپننس کے ساتھ، جو ہپوکریسی نہیں کرتے ہیں، اور ہو ڈونٹ پریٹینڈ کہ وی آر لسننگ، لیکن جو ابسٹینٹ ہیں اور جو ریجیکٹ کرتے ہیں ٹروتھ کو، ان کے ہارٹس اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، کلوز ٹو گائیڈنس۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر ہدایت نہیں دیتا، کہتے ہیں ان میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، ان میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ تو کی پوائنٹس ہم اینڈ کرنے والے ہیں۔ کی پوائنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جب بلیورز کو ایڈریس کرتا ہے تو کتنے آنر سے کرتا ہے، کیسے سٹارٹ کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، ایک ڈگنیفائڈ طریقہ۔ جہاں بھی قرآن میں آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنو، ہم چاہے ہمارا ایمان مضبوط ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیٹڈ ہیں ٹو دا پاتھ آف اسلام۔ یہ ہمارے لیے ایک آنر بھی ہے اور ایک رسپانسبلٹی بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے مورل کانشیسنس کو بھی جگا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسپریچول میچورٹی سکھا رہا ہے کہ یا ایھا الذین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اوبیڈینس ٹو بوتھ اللہ اینڈ میسنجر۔ یہ ریفلیکشن تو ہمارا ہے ہی ہے، کی پوائنٹ یہ کہ اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا پروفٹ۔ کئی لوگ کہتے ہیں اوبیڈینس ٹو اللہ ٹھیک ہے، لیکن اوبیڈینس ٹو دا پروفٹ کا کیا مطلب ہوا؟ بار بار قرآن میں آتا ہے، یعنی قرآن صرف نہیں، قرآن اور سننا دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ججمنٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جمعے کے خطبے میں شیخ زاہد کہہ رہے تھے، ابھی اس جمعے کو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ صرف یہ مطلب نہیں کہ ہم نے نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پڑھنا ہے، یا ہم نے حج ان کے طریقے سے کرنا ہے، یا ہم نے روزے اس طرح سے رکھنے، یہ ہم اپنی زندگی اسوہ حسنہ، وہ کہتے ہیں یہ جو اسوہ حسنہ ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں ہم نے فالو کرنا ہے، ٹو اوبے دا پروفٹ۔ ٹو اوبے دا پروفٹ اس طرح ہے کیونکہ وہ ڈیوائن اتھارٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کس لیے؟ صرف اپنے لیے بھیجا تھا کہ ہمارے لیے، یونیورسل مین کائنڈ کے لیے بھیجا تھا۔ تو صرف قرآن پہ عمل کرنا نہیں، قرآن اور سننا دونوں پہ۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ڈو ناٹ ٹرن اوے وائل یو ہیئر۔ اگر آپ نے سن لیا، لسن کیا، تو آپ نے ایک دفعہ سن لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے یہ کرو، قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو، تو ہم نے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے، ہم نے اس پہ رسپونڈ کرنا ہے۔ اگر ہم رسپونڈ نہیں کریں گے اس کا مطلب ہم ٹرو مسلمس نہیں ہیں۔ اور قرآن آفن جو ہے کرٹیسائز کرتا ہے پیپل آف دا بک کو، کہتا ہے کہ یہ لوگ سنتے ہیں لیکن وہ اوبے نہیں کرتے ہیں۔ سمینا و عصینا، وہ سمینا و اطعنا ہم کہتے ہیں، وہ سمینا عصینا کہتے ہیں۔ اب نمبر 4 یہ کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو یہ بدر کا ایٹماسفیئر تھا، جہاں پر یونٹی، ڈسپلن، ایڈیئرنس، سب چیزیں بہت کرٹیکل تھیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مسلم جو ہے وہ ایک رائزنگ پاور بن گئے ان عربیہ۔ یہ اس بدر کے بعد ہوا۔ تو اس لیے کہ جو کی ٹو سکسیس جو ہے وہ اسٹرکٹ اوبیڈینس ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کو، کافروں کو، ایک ایسی ضرب ملے کہ وہ ہار جائیں۔ اور کنٹمپریری اپلیکیشن جو ہسٹوریکل تھا، لاسٹ ہے کنٹمپریری اپلیکیشن، کہ یہ آیا سرو کرتی ہے ایز اے وارننگ ٹو مسلمس who selectively follow اسلام، یعنی جو اسلام کو فالو کرتے ہیں لیکن سلیکٹیولی کرتے ہیں۔ دوز who claim to believe،
لیکن وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بول رہے ہیں، کوئی پرسنل بات بول رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل بات بول رہے ہیں، کوئی سوشل بات بول رہے ہیں، ہم حدیث میں پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں کرتے. ہماری سیئنگ میں، ہماری ہیئرنگ میں، ہماری ڈوئنگ میں تضاد ہے، ہم منافقت کرتے ہیں. تو ہماری اب اسپریچول ٹیک اوے کیا؟ فائنل: اوبیڈینس از ناٹ پیسو ہیئرنگ، اٹ از سبمیشن. جب ہم سن لیتے ہیں، ہم نے اوبے کرنا ہے اور ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے. نمبر 2، فیتھ وداؤٹ فالوئنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از انکمپلیٹ. بہت ضروری ہے، 4 چیزیں ہیں بس. نمبر 1، اوبیڈینس از ناٹ پیسو ہیئرنگ، ناٹ پیسو ہیئرنگ، یہ ایکٹیو سبمیشن ہے. نمبر 2 کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے سے ہم نہیں فالو کریں گے تو ہمارا ایمان انکمپلیٹ ہے. نمبر 3، اوائڈ دا ڈیزیز آف سلیکٹو امپلیمنٹیشن آف ریولیشن. ہم اپنی مرضی سے چن لیتے ہیں کہ یہ کرنا یہ کرنا ہے، نہیں. اف وی ہیئر دا ٹروتھ اینڈ، نمبر 4 ہے اف وی ہیئر دا ٹروتھ اینڈ ٹرن اوے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہارڈ ہو گئے. ابن کثیر اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹرننگ اوے فرام جو ڈیلیبریٹ ڈس ریگارڈ کرتے ہیں نا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی، تو اس کے متعلق یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ پرٹیکولرلی جو کہ وہ لوگ منافقت کرتے ہیں، جو کہ آؤٹ ورڈلی لسن کرتے ہیں اور ان ورڈلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کا ایک ہیئرنگ صرف نہیں ہے، لٹرل ہیئرنگ نہیں ہے، اس کی کوگنیٹو اویئرنیس ہونی چاہیے. تو آئیے ریفلیکٹ کرتے ہیں لاسٹ لائن کہ اف وی ہیئر دا قرآن بینگ ریسائٹڈ، یا ایک حدیث ہم کو ریمائنڈ کر رہی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، اور ہمارے ہارٹس کیا موو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں جب ہم وہ سنتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم اسلام کو چوز کرتے ہیں لیکن ہم کچھ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں جو کہ ہمارے ڈیزائر کے مطابق نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے. اٹ از اے ریبیوک، اٹ از این ارجنٹ ریبیوک فار اس. اپنے آپ کو اپنی اسپریچول چیک پوائنٹ خود ہی کریں، میں بھی اور آپ بھی. ڈو آئی لسن ٹو اللہ اینڈ ہز میسنجر، اور ڈو آئی لسن ٹو واٹ سوٹس می، اونلی سوٹس می. میں اللہ میک اس فرام دوز جو کہ اللہ اور اللہ کے میسنجر کو اوبے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں پروٹیکٹ کرے اللہ کی ڈس اوبیڈینس سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈس اوبیڈینس سے. میں نے کہا تھا کہ ایک میرے پاس ایک شاکنگ نیوز ہے جس سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، جو کہ ہماری جو بہن ہے، ہماری اسٹوڈنٹ ہے، اور سب سے فورموسٹ اسٹوڈنٹ ہے، جو سب سے پہلے کلاس میں آتی ہے، امینا سب سے پہلے کلاس میں آتی تھی. آج کل وہ بیمار ہیں، ان کو کینسر ہوا کیا. تو میں آپ سب سے انہوں نے کہا کہ دعا کی، انہوں نے ریکویسٹ کی، دعا کی کہ پوری کلاس سے کہیں، میری تمام بڈیز سے کہیں، میری تمام فرینڈ سے کہیں، میرے قرآن کلاس کے تمام جو ساتھی ہیں ان سب سے کہیں کہ میرے لیے بہت دعا کرے کہ ان کو کینسر ہوا اور سٹیج 2 ہے، اور ان کی جو کیمو ہے وہ سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ اسی سپٹمبر کے اینڈ میں. تو سب دعا کریں، مل کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر بیماری کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں پیوریفائی کر دے، کیونکہ ہر بیماری کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دے، حوصلہ بھی دے، اور ان کو شکر کرنے کی توفیق دے تاکہ وہ اس بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور صبر، دیکھیے کہنا بہت آسان ہے کہ صبر کرو شکر کرو، لیکن جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ صبر اور شکر آسان نہیں ہے. آپ سب دعا کریں، پلیز دل سے دعا کریں، تہجد میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کلی دے. سب سے پہلے کلاس میں وہ آتی ہیں اور سب سے پھر مزے، ہنسی مذاق، شور شار، سب رونق ڈالتی ہیں، وہی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جلدی واپس کلاس میں لے آئے. اور آپ کو یاد ہے کہ پچھلی کلاس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں دوسا پارٹی رکھنا چاہتی ہوں، سب کو انوائٹ کرنا چاہتی ہوں. اب ظاہر ہے کہ وہ بیمار ہو گئی، ان کا ڈائگنوسس ہوا ہے، تو اب وہ تو یہ نہیں کر پائیں گی. انشاءاللہ ہم اپنا رکھیں گے، کوئی بھی جب ہمارا تھوڑی سی امینہ کی بھی طبیعت ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد ہم رکھتے ہیں، کسی کے گھر پہ بھی رکھ لیں گے، میرے گھر پہ یا کہیں بھی رکھ لیں گے، کوئی اور اگر چاہتا ہے تو اس کے گھر پہ رکھ لیں گے، یا ریسٹورنٹ میں. ابھی اتنی جلدی نہیں ہے ہم اکتوبر میں دیکھیں گے، ابھی تو سپٹمبر ہے، ابھی تو ہم نے نئی سورہ سٹارٹ کی ہے. بس بہت دعا کریں امینہ کے لیے. میرے دل کو بھی بہت، کل رات کو جب مجھے اس کا میسج ملا تو میں جب سے بہت، میرا دل بھی، ظاہر ہے کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بالکل ٹھیک کر دے گا. لیکن پھر بھی ہم دعا بھی کر رہے ہیں، اور ہم بس اس کے لیے بہت دعا کریں، اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آزمائشوں سے اور بیماریوں سے محفوظ رکھے. عارفہ کو بہت فیل ہوگا کیونکہ عارفہ اور آمنہ شروع میں آ کے کلاس میں آتے ہی سب سے پہلے دونوں لاگ ان کرتی ہیں، اور سب سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے لڑتی ہیں کہ میں پہلے آئی ہوں. وہ کہتے نہیں بہن میں پہلے آئی ہوں. چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے. جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، جو کچھ سمجھ رہے ہیں، جو کچھ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ہمارے لیے آسان کر لے. انشاءاللہ اب اگلے ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیجئے ابھی. اینی کوسچنس؟ جی اسما تجمل بات کر رہی ہوں.
جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ سورت واقعہ رزق کے لیے پڑھنا اوتھینٹک ہے یا نہیں؟ نہیں اس کے بارے میں اچھا نہیں نہیں، تو رزق کے لیے پھر کیا چیز پڑھنی چاہیے؟ there is no such hadith. There اوکے is no such hadith. رزق ہمارا فکسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قدر کی 4 چیزیں بتائی ہیں اس میں رزق پروویژن از فکسڈ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہیں کہ رزق ہمیں خود ہی آئی. اس کا مطلب یہ آپ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ کل آپ کتنا کمائیں گے، ٹمورو آپ کی کتنی. آپ نے کوئی بزنس ڈیل کر لی وہ کینسل ہو سکتی ہے، اور آپ نے کچھ سوچا بھی نہیں تھا اچانک وہ آ سکتا ہے، کم بھی زیادہ بھی. رزق جو ہے وہ فکسڈ ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے. تو ہم رزق کی برکت کے لیے خود ہی دعا کریں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا. لیکن سورہ واقعہ کے پڑھنے کا جو کسی حدیث میں، اوتھینٹک حدیث میں نہیں ہے. اور کوئی سوال؟ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ. حیاکم. اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نجمہ. یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی، سورہ 17 از ویری پاورفل. اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بول دیے کہ it was from me, not from anybody else, but people, I mean, generally people have ego. We have done this, not, they don't believe in, Yeah. dua or something like that, which is جی which is one of the common thing in Muslims, جی So, پورے قرآن میں یہ نجمہ پا بار بار آتا ہے، بار بار آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے ہم لوگ ایک تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، پراؤڈ ہو جاتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے. اٹس اکارڈنگ ٹو Allah's will. Everything happens according to Allah's will. تو اور یہ بار بار قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں ریپیٹیشن ہے. لوگ اس کو ایک فالٹ بتاتے ہیں کہ وائی از قرآن سو ریپیٹیٹیو. اس لیے کہ ہم انسان جو ہے ہم ہر وقت بھولتا ہے. انسان کا مطلب ہی کیا؟ بھولنے والا. نسیہ جو بھولنے والا ہے، اس سے نکلا ہے. ہم لوگ بھولتے ہیں، ہمیں ریمائنڈرز کی بہت ضرورت ہے. از پوری جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ریمائنڈرز ہیں، یاد کرو یاد کرو یاد کرو. ریممبر یہ ہوا تھا، ریممبر یہ ہوا تھا. غزوہ بدر اب کب ہو چکا، ختم ہو چکا. اب ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ لیسن سیکھنے ہیں نا. صحیح. اسی طرح بس اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت. جی بشرا، شکر ہے کہ آپ آ گئیں. آپ کا میں بتا رہی تھی شروع میں ہی، میں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام. مجھے تو اسی دن ریکویسٹ آ گئی تھی، پہلے ہی دن آپ نے مجھے ادھر سے لکھا کہ آپ ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی، اور مجھے آگے ایک ریکویسٹ کہ بھائی فلاں کو بہت ضرورت ہے اور اس کو بہت ضرورت ہے اور اس کے بچے کو، اور یہ، اور آپ جو بھی ہیلپ کر سکیں کریں. دین آئی کیپٹ کوائٹ. مجھے پھر ناہید بلال نے بھی وہ اناؤنسمنٹ بھی کر دی. الحمد للہ. بس still he is doing it, whoever who or she still doing it. Yesterday night تو آپ اس کو کر نہیں سکتے کچھ جو ہے؟ نہیں، بس کمپلین کا ہے کہ بہت ساری جگہ سارے لوگ کر رہے ہیں کمپلین. میں سب کو بھیجتی جا رہی ہوں یہ کمپلین کی جگہ اس پہ کر دیں تو ہوپ فلی انشاءاللہ سم تھنگ. اور کچھ لوگوں نے جو پیسے دیے اگر وہ کمپلین بینک کو بتائے تو بینک سٹاپ کر دے گا. اچھا اچھا. ہاں، مطلب لوگ آپ کا آلریڈی دینا، آپ نے تو مجھے جیسے بھیجا اس کے فوراً بعد آیا. نو پیپل ڈیڈ بغیر کچھ کر کے نا، کیونکہ میں کس کو کرتی. میرا تو فون خود بھی بند رہا 1.5 دن بعد نا. اس وقت تو بس پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. میں سب سے معافی مانگتی بہت ہو رہا ہے، ہوں. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے بہت. میری فرینڈ کا وہاں بھی ہو گیا اور بہت زیادہ. اور اب تو پاکستان میں یہ سنا ہے کہ بس سیل فون کی چوری بھی بہت زیادہ، تھیفٹ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت زیادہ ایسے ہے. نکال، مردوں کے جیبوں میں سے نکال، عورتیں کے تو پرس میں ہوتا ہے اور مردوں کے جیب میں سے نکال. یہاں مسجدوں سے بھی ہو رہا ہے. آپ مسجد کے اگر گروپ میں ہیں اس میں بھی آ رہا ہے کہ وہ کالیں کر رہے ہیں آپ کو کہ ہم اس مسجد سے بات کر رہے ہیں، ہمیں ڈونیشن چاہیے. ابھی ICC سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگوں کو وہ کال کر رہا ہے کوئی نا کہ ہم ICC سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں ڈونیشن چاہیے مسجد کے لیے. تو ان کو تو ایک بڑا ایک وہ نکالنا چاہیے سب. گاڑیاں بھی نسوا پا گاڑیاں بھی چوری ہو رہی ہیں اللہ بس. پاکستان میں. میری جٹھانی سے کل بات ہوئی روشن ST سے، بولی کہ ہم لوگ کی گلی میں سے ڈیفینس میں 10 گاڑیاں چوری ہو گئی. ہاں نہیں، گاڑیاں تو وہاں پہلے بھی چوری ہوتی تھی، بہت کافی ہوتی سے ہیں. چوری ہو رہی تو تھی. اگر بولتے نا پولیس کو تو بولا یہ تو سیزن ہے چوریوں کا، چوکے. او مائی گاڈ. ہاں یہ پولیس ایسے نہیں بولتے ہیں ویسے ادھر. چوری تو بہت پہلے سے ہو رہی ہے، مطلب جب میں وہاں رہتی تھی تبھی بھی مجھے نہیں پتا. ابھی بہت زیادہ ہو گئی. ہاں ہر چیز زیادہ ہوگی. بس اللہ تعالیٰ رحم رحم کرے. کرے جی. ہم اپنے ڈسٹرکشن کی طرف جا رہے ہیں بجائے اپنی اس کی طرف. اینی وے میں نے تو سب سے پھر بھی معافی مانگنی ہے اگر کسی کو میری ایسے تکلیف پہنچی. نہیں میں بھائی، بہت آپ ہی نے جب پریشان کچھ ہوں. کیا نہیں ہے تو آپ کا معافی نہیں مانگنے کی مگر کیا پھر بھی ضرورت ہے؟ لوگوں کے پیسے بھی گئے ہیں اور وہ انہوں نے ظاہر ٹرسٹ کر کے میری وجہ سے بھیجے. سو شیمفل کہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید آئی شوڈ ہیو اسٹاپ
doing this. मेरे तो नहीं नहीं husband नहीं 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 नहीं, देखिए ये शैतान के इंसिनुएशंस हैं कि यू आर डूइंग गुड, आपने इसका कोई फायदा ही नहीं है आपके अच्छे करने का, आप इसको छोड़ नहीं करना। ये कई दफा मेरे साथ हो चुका है, कई दफा मेरे साथ हो चुका है, मैं आपको बता नहीं सकती कि बस हम, मैं कहती हूँ अच्छा बस ठीक है अब मैं छोड़ देती हूँ, अब मैं कुरान पढ़ाना छोड़ दूंगी बस। मेरी मेड थी जो कि बैंकॉक में थी, जो जो हिंदू से मुसलमान हुई थी, मुझे कहती भाभी आप ये बताएं कि आप इसलिए पढ़ाती हैं कि आप जब लोग तारीफ करते थे तो मुझे फिर परेशानी होती थी, मैं घर आती थी और मैं कहती थी लोग तारीफ करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कहती आप इसलिए पढ़ाती हैं कि लोग तारीफ करें या इसलिए पढ़ाती हैं कि कुरान लोगों तक पहुंच जाए? तो मैंने कहा जाहिर है तुम्हें मालूम है। तो कहती बस फिर आप, ये शैतान की बात है, वो मुझे सिखाती थी कि शैतान की बात है आप ना करें, आप छोड़ें मत, हमें अच्छे काम को छोड़ना नहीं है। चले फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, दुआओं में याद रखें और अमीना के लिए बहुत स्पेशल दुआ करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम। अस्सलाम वालेकुम Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व warahmatullahi बरकातहू। wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम अस्सलाम।